على سید العارفین سلام على اول المؤمنین سلام علیک یا حیدر علی کوثر زمزم علی تاج عالم علی اسم اعظم جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام تحية الإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الراشد الرسول المصدق المصطفى الأمجد حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين رحمة العالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المغفورين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين وكيف الله الجنة وصديقه اللهم قص أنت ولا ذلك من اللحم الدين وقدره أولا ثم التعاون والطاعة والرابع اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عباد الله وبرزاق بن مروان وعمر بن سعد وشملا وعلى أبي سفيان وعلى سعد وعلى مروان إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو ذكر الصالحين وقال الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صلى ابراس التماس ایک مرتبہ سورہ نام تین مرتبہ سورہ اخلاص کو تلاوت کرنا کر مدثر صاحب کی والدہ مرحومہ کو روح کو وصل کرنا معزز محترم سامعین کرام، قرآن مجید کے مقدس الفاظ ہیں جن کی تلاوت کو شرف حاصل کیا ہے۔ پروردگار عالم سورہ اسراء آیت نمبر 70 میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ بالتحقیق اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بالتحقیق ہم نے بنی آدم کو عزت و تکریم عطا کیا۔
وحملناهم في البر والبحر، اور ان کو ہر خشکی دری میں اٹھائے رکھا، ورزقناهم من الطیبات، اور صرف اس نہیں بلکہ پاک و پاکیزہ رزق سے سرفراز کیا، وفضلناهم علی کثیر، اور اپنی بہت ساری مخلوقات پر فضیلت عطا کی، خلقنا تفضیلا، ایسی فضیلت جو فضیلت کا حق ہے۔ ارشاد پروردگار عالم ہے کہ عزت، تکریم، بزرگی، رفعت، کمال اپنی تمام مخلوقات میں جو انسانوں کو ہمیں دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا۔ اللہ نے اس آیہ مبارکہ میں عزت و تکریم کے حوالے سے اور انسان کی بزرگی اور فضیلت کے حوالے سے جو باتیں نقل کی ہیں وہ اپنے جگہ پر تدبر اور فکر کے لیے کافی ہے، اور خود خداوند عالم نے فرمایا کہ تم اپنے آپ میں اگر غور کرو گے تو تمہیں ہماری نشانیاں مل جائیں گی۔ عزیزان گرامی، تفسیر صاحب الکبیر نے اپنی کتاب، اپنی تفسیر میں جہاں پر الہی مخلوقات کی تعداد اور اس کی کثرت کا تذکرہ کیا، وہیں پر قیاسی خاکہ تیار کرتے ہوئے بتایا کہ دنیا میں جتنے انسان کو اللہ نے خلق کیا اس سے 10 گنا زیادہ اللہ نے چوپاؤں کو خلق کیا، اور ان دونوں سے 10 گنا زیادہ اللہ نے فضاؤں میں پرندوں کو خلق کیا، ان تینوں سے 10 گنا زیادہ اللہ نے زمینوں میں رینگنے والے حشرات اور کیڑے مکوڑوں کو خلق کیا، اور ان چاروں سے زیادہ 10 گنا زیادہ اللہ نے سمندر اور دریاؤں میں جانوروں کو خلق کیا، اور ان پانچوں سے 10 گنا زیادہ اللہ نے سب سے زیادہ جو مخلوق خلق کی وہ فرشتوں کو خلق کیا۔ اس کے باوجود بھی اتنی بڑی تعداد میں مطلق العنان حاکم جو ہے وہ صرف اور صرف انسان ہے۔ نہ فرشتوں کو یہ دولت ملی، نہ چوپاؤں کو یہ دولت ملی، نہ کیڑے مکوڑوں کو یہ دولت ملی، نہ یہ سرفرازی دریاؤں کے جانوروں کو ملی، کسی اور کو نہیں۔ یہ اشرفیت کا تاج، یہ بزرگی کا تاج، یہ انسان کے تکریم کو اللہ نے جو بیان کیا صرف انسان کے لیے، کسی اور مخلوق کے لیے نہیں۔ آخر اس کے اندر ایسی کون سی بات تھی جس کی بنا پر اللہ نے اس کو اتنا مکرم بنایا، اور نہ صرف مکرم بنایا بلکہ لاتعداد مخلوقات کو خلق کرنے کے بعد کبھی فخر نہیں کیا۔ اگر فخر و مباد کا تمغہ ملا تو صرف انسان کو ملا، کسی اور مخلوق کو نہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ سوال اس بات کا ہے کہ خداوند عالم نے انسان کو جو بزرگی دی ہے، انسان کو جو تکریم عطا کی ہے، جو عزت دی ہے، جو رفعت و بلندی عطا کی ہے، وہ آخر کون سی ایسی صفت ہے جو ان تمام مخلوقات میں امتیازی کیفیت عطا کرتی ہے کہ سرفرازی کا حق ہے تو صرف انسان کو؟ یعنی یہ انسان اتنا بزرگ ہے، اتنا عظیم ہے کہ اللہ نے بس میں آفرینش کا مسند نشی اس کو بنایا، اور پوری خلاق عالم کی پوری کائنات کی مخلوقات میں اشرف مخلوقات اس کو قرار دیا۔ اس کے باوجود بھی اللہ نے صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ تجھے اشرف بھی بنایا ہے، نہ صرف تجھے اشرف بنایا ہے، تیری اشرفیت کے لیے کیا کم کافی ہے کہ تجھے تیری ماں کی شکم سے لے کر کے آخر تک ہم نے جو غذائیں فراہم کی ہیں، پاک و پاکیزہ غذائیں فراہم کی ہیں، کیا یہ تیری بزرگی کے لیے کم ہے کہ تیرے سر کو ہم نے غذاؤں کے سامنے جھکنے سے بچا لیا؟ کیا تیری بزرگی اس کے لیے کم ہے کہ تجھ کو کسی پتھر کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے بچا لیا؟ تیرا کرم اس بات کے اوپر کافی ہے کہ ہم نے دنیا کی تمام لاتعداد مخلوقات میں تجھے اس قابل بنایا کہ اپنے لیے مسجود قرار دیا، اپنے لیے ساجد قرار دیا، اپنے لیے تجھے عابد قرار دیا۔ عزیزان گرامی، آخر کون سی ایسی صفت ہے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ یہ بزرگی، یہ کرم، یہ عزت، یہ رفعت، یہ بلندی یہ کس بنا پر دی گئی انسان کو؟ آخر کیا وجہ اس کے اندر کون سی ایسی خصوصیت پائی جا رہی ہے؟ وہ ایسا کون سا امتیاز ہے جو تمام مخلوقات میں اس کو بزرگ بنا رہا ہے، بلکہ اس کو اشرفیت کا تاج اس کو مل رہا ہے؟ کیا اس کے حسن کی بنا پر؟ ہم نے کہا اگر اس کے حسن کی بنا پر اس کو
اشرف مخلوقات بنایا ہے، تو ہم نے تو انسانوں کو دیکھا لاتعداد مخلوقات کے حسن پر مرا چلا جا رہا ہے، اور صرف مرا نہیں، اپنے گھروں میں کچھ پرندوں کو اور کچھ ایسے جانوروں کو تصویر بنا کر کے اپنے بنائے ہوئے گھر کو زینت دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جانوروں سے اپنے گھر کو زینت دینا یہ اپنے حسن پر مطمئن نہیں تھا، اس لیے دوسرے کے حسن پر مرنے لگا۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر اس کو اپنے حسن پر اتنا اطمینان ہوتا تو دیگر مخلوقات پر جانے نہ چھڑکتا۔ اس کا دیگر مخلوقات پر جانے چھڑکنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو اپنے حسن پر اطمینان نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر کمال تھا تو کمال تو لاتعداد مخلوقات کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ اگر اس کے اندر توانائی کی بنا پر ہے تو اس سے زیادہ توانا پرندے موجود ہیں، اس سے زیادہ لاتعداد ایسے جانور موجود ہیں جو اس سے زیادہ قوت توانائی رکھتے ہیں۔ لیکن ہاں، اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو بہت عظیم بنایا ہے، اور اس عظیم ہونے پر اللہ نے، اور صرف اللہ نے نہیں بلکہ معصوم نے بھی حوصلہ افزائی کے لیے جملہ رکھا۔ امیر مومنین نے فرمایا اتعظم انک جرم صغیر فیک انطوی عالم الاکبر، کیا یہ تو جانتا ہے کہ تیرے پاس ایک چھوٹا سا جسم ہے جبکہ اللہ نے تیرے اندر ایک عالم اکبر کو پنہا رکھا ہے۔ اور خود خداوند عالم نے فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے جو کچھ زمین میں خلق کیا صرف تیرے لیے خلق کیا، یعنی اس کا مطلب توانائی اس کے اندر ہے، قوت اس کے اندر ہے، صلاحیت اس کے اندر ہے، تمام چیزوں کو مسخر کرنے کی قوت اس کو اللہ نے دی ہے۔ اگر یہ غور کرنے پر آئے تو سمندر یہ آسمانوں پر کمندے ڈالنے لگے، اگر یہ گہرائی میں اترنے لگے تو دریاؤں کے تہوں میں اتر کر کے موتی نکال لیں۔ اس کے اندر اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ پہاڑ کو ریزے ریزے کر سکتا ہے، اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ یہ فضاؤں میں تیر سکتا ہے، یعنی اتنی قوت کے باوجود بھی اللہ نے کہا میں نے اس کو قوت کی بنا پر سرفراز نہیں بنایا ہے، ہم نے اس کو طاقت کی بنا پر سرفراز اور کامل نہیں بنایا ہے، پھر کس کی بنا پر بنایا گیا ہے؟ اگر اس کو اس کے حسن کی بنا پر نہیں، اس کو اس کی طاقت کی بنا پر اشرف مخلوقات نہیں بنایا گیا، کہا ہم نے کس بنا پر اس کو بزرگی ملی؟ تو بعض ماہرین نے کہا اس کو بزرگی صرف اس لیے دی گئی کہ اللہ نے اس کو عقل جیسی دولت سے سرفراز کیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، دیگر مخلوقات میں لاتعداد مخلوقات جو خدا کی پائی جاتی ہیں اس میں سب سے زیادہ عقل شعور کا جو جنبہ ہے وہ اس انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ ہم نے کہا یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کے علاوہ بھی بہت سے جانوروں میں یہ شعور پایا جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات ایسے ہیں کہ انسانوں سے بڑھ کر یہ شعور ان میں دکھائی دیتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر انسان کے اندر سے شعور کے بنا پر اس کو عقل کی بنا پر اشرفیت دی گئی ہے تو دیگر نباتات نباتات میں بھی یہ کیفیت پائی جاتی ہے کہ ان کے اندر بھی شعور پایا جاتا ہے، ان کے اندر کمال پایا جاتا ہے۔ عقل محض ہی صحیح لیکن عقل تو پائی جاتی ہے۔ بہت سی وہ جو جانور جو لا یعقل کی منزل میں شمار کیے جاتے ہیں لیکن جب ان کے شعور کو پرکھا جاتا ہے تو انسانوں سے کہیں زیادہ آگے نکل جاتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، انسانوں سے کہیں زیادہ وہ انسان، ہم نے کہا بھائی انسان کو عقل اور شعور دی گئی تو کیا کمال کیا؟ کہا اس نے اپنے لیے غذائیں فراہم کی ہیں، اپنے رہنے کے لیے سایبان بنایا ہے، اپنے رہنے کے لیے اچھے اچھے مکانات بنائے ہیں، خوبصورت سے خوبصورت مکان بنایا ہے انسان نے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے انسان نے اپنے مکان تو بنائے لیکن بغیر ذریعے کے نہیں، بغیر وسیلے کے نہیں، بغیر اختراعات کے نہیں۔ اگر یہ ذریعے چھین لیے جائیں، یہ اوزار اس سے سلب کر لیے جائیں، یہ اختراعات اس کے معدوم کر دیا جائیں تو بنا سکتا ہے، اسے اس کو گنی کی ضرورت ہے، اسے ساحل کی ضرورت ہے، اس کو انچی ٹیپ کی ضرورت ہے، دیگر آلے اور اوزار کی ضرورت ہے، تب جا کر ایک بلڈنگ بنائے گا۔ لیکن اللہ کی مخلوقات میں قرآن مجید کی ایک مخلوق ایسی ہے نہ اسے انچی ٹیپ کی ضرورت ہے، نہ کنی ساحل کی ضرورت ہے، نہ کسی اور ذریعے کی محتاج ہے۔ اس نے اللہ کے حکم کو مانا اور اس چھوٹے سے پرندے نے شہد نے ایسے خوبصورت مکان بنا دیے۔ تم نے تو مکان بنانے کے بعد بھی اطمینان نہ ہوا، تمہیں سردی کے بھی انتظام کی ضرورت پڑی، گرمی کے بھی انتظام کی ضرورت پڑی، لیکن اس پرندے نے ایسا گھر بنایا نہ سردیاں اس کو نقصان پہنچا سکتی ہیں نہ گرمیاں اس کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اور تم نے بنانے کے بعد ہوس کے مارے تو اتنا آگے بڑھ گئے، صرف اپنے بد نہیں آگے بڑھتے چلے گئے۔ لیکن جو پرندہ اتنا تھا کہ جس گھر کو جتنا بنایا اتنا ہی استعمال کیا، کسی دوسرے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے نہ گیا۔ اس کا مطلب شعور کی دولت میں انسان یہاں پیچھے رہ گیا، شہد کی مکھی آگے بڑھ گئی۔ یہاں بھی اس نے بغیر کسی ذریعے اور اوزار، بغیر کسی وسیلے کے خوبصورت مکان بنا کے تیار کر دیا۔
اس کا مطلب عقل محض رکھنے والا اگر تھوڑی سی شعور رکھنے والا بھی کوئی جانور ہے تو انسان سے اس منزل میں آگے ہے. تو اس کا مطلب صرف عقل کی بنیاد پر اس کو دولت نہیں دی گئی، پھر کس بھی نہ بنا پر ملے گی. ٹھیک ہے عقل محض اس جانور کو بھی ہٹا دیجیے، وہ نباتات وہ جمادات جو بولتے نہیں ہیں، جن کے اندر شعور نہیں، حس و حرکت نہیں ہے، لیکن ان کے اندر بھی کم از کم شناسائی کا وہ پہلو پایا جاتا ہے. توجہ چاہتا ہوں جو انسانوں سے کہیں زیادہ ہے. پتھر جس کے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، سننے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن اگر ان کی صنف میں بھی دیکھا جائے تو کچھ ایسے پتھر بھی ہیں جو انسانوں سے کہیں زیادہ آگے نکل گئے. وہ پتھر جو جناب ابراہیم آگے بڑھے، معمار کعبہ آگے بڑھا تعمیر خانہ کعبہ کے لیے، تو یہی پتھر تو تھا جو معصوم کے قدم کو محسوس کر رہا تھا. صرف محسوس نہیں کیا بلکہ اپنے سینے پر معصوم کے قدم کو جذب کر لیا اور رہتی دنیا تک نشان قدم کو محفوظ رکھا. کم از کم اس کے اندر اتنا تو شعور ہے کہ کتنے لوگ گزر رہے ہیں، ہر ایک کے قدم کو محفوظ نہیں کیا جاتا. نشان قدم اگر بچانا اپنے قلب تو نشان قدم صرف معصوم کو بچا کے رکھا جائے گا. اس کو اتنا تو شعور ہے کہ کون معصوم گزر رہا ہے، کون غیر معصوم گزر رہا ہے. اس کو اتنا تو پتا ہے کہ اگر عزت چاہیے ہے تو رہبر کی صحیح شناخت ہونی چاہیے. اگر عزت چاہیے ہے تو رہبر کی صحیح شناخت ہونی چاہیے. کم از کم اس نے لاتعداد مخلوقات کے گزرنے کے باوجود بھی ایک معصوم کے نشان قدم کو اپنے سینے پر بچا کے رکھا اور بچا کر کے آنے والی دنیا کو بتا دیا. یاد رکھو ہر ایک کے قدم کو اور نشان قدم کو اپنے دل میں نہیں بٹھایا جاتا. جس کا جو مرتبہ ہوتا ہے اسی مرتبے کے اعتبار سے اپنے قلب کے اپنے لوح پر جگہ دی جاتی ہے. لیکن عزیزان گرامی لاتعداد مخلوقات ایسی ہیں، ایک دو نہیں 1,24,000 معصوموں کو گزار دیا گیا، لیکن ان کے لوح قلب کسی معصوم کے نقش قدم ظاہر نہ ہوئے، ہدایت کا کوئی اثر نہ ہوا. اس کا مطلب یہ پتھر ان انسانوں سے کہیں زیادہ بہتر ہیں جس نے نشان قدم کو اپنے سینے پر بچا کے رکھا ہے. تو اس میں بھی انسان پیچھے رہ گئے، اس میں بھی انسان کہیں زیادہ پیچھے رہ گئے. پھر کس بنا پر اس کو بزرگی دی گئی؟ باتیں یہاں پر بہت سی تھی، چھوڑ رہا ہوں بتانے کا. یہی پتھر ہے، اتنا بزرگ ہے یہ پتھر کہ جب وہ برسوں کا ساتھی وہ رفیق، ہم 2-4 دن اور برسوں ساتھ رہنے والے لوگ اگر کسی سے بچھڑتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لیتے ہیں. لیکن اس پتھر کے اندر اتنا شعور تو ہے کہ اگر رفیق خاص ہم سے منہ موڑ لے اور جانے لگے تو اس کے جانے پر گریہ کیا جائے اور غم و اندوہ کا اظہار کیا جائے. یہی پتھر تو تھا جس پتھر پر بیٹھ کر کے جناب آدم پروردگار عالم کی بارگاہ میں تسبیح و تحلیل کرتے تھے. لیکن جب جنت سے اتارے جانے لگے تو پتھر گریہ کرنے لگا اور گریہ کر کے بتایا دنیا والوں آج میں پیغام دے رہا ہوں، جب معصوم جدا ہونے لگے تو غم ضرور منانا. جب معصوم تمہاری بارگاہ سے جدا ہونے لگے تو غم ضرور منانا. اس کا مطلب اس پتھر نے اتنا شعور عطا کیا کہ جب کوئی وفادار ساتھی جدا ہونے لگے تو اس کی جدائی پر خوش نہیں ہویا جاتا، گریہ کیا جاتا ہے. اور صرف اللہ نے پوچھا تو کیوں رو رہا؟ کہا میرے معبود میں کیوں نہ رو، یہ میرا آدم میرا ساتھی میرا رفیق مجھ پر اتنے برسوں تک بیٹھا، مجھ پر تیری تسبیح و تحلیل کرتا رہا، خوبصورت آوازوں میں تیری عبادت کرتا رہا. اس کی اس نغمہ سرائی کو کون سنائے گا؟ بہترین تسبیح و تحلیل کی آواز کو اب کون عطا کرے گا؟ اب کس کی ہم آواز پر خوش ہوں گے؟ کہاں وہ موقع فراہم ہوگا؟ میرے معبود مجھے اس بندے کے ساتھ بھیج دے. اللہ نے اس پتھر کو زمین پر اتار دیا. صرف اس پتھر کو زمین پر نہیں اتارا بلکہ یہ باشعور پتھر اتنا باشعور تھا جو انسانوں کے عبادت کی اور ان کے اعمال کی زینت بن گیا. جب خلیفہ دوم نے ہاتھ لگایا اور یہ کہہ کے لگایا کہ تجھے اس لیے چوم رہا ہوں، بوسہ دے رہا ہوں کہ اگر وقت کے نبی نے بوسہ نہ دیا ہوتا تو تجھے بوسہ نہ دیتا. امیر مومنین نے کہا چپ ہو جا، یہ پتھر وہ پتھر نہیں ہے جس کو تو بوسہ دے یا تیرے بوسے کا محتاج ہے. یہ پتھر وہ پتھر ہے کہ جو لوگوں کے اعمال کی زینت بنے گا اور لوگوں کے اعمال کو میدان محشر میں گواہی دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پتھر بھی اطاعت پروردگار میں ہو، معصوم کا ساتھ دو، تو اسی انسان کو مجبور کرتا ہے کہ اسی پتھر کو چوم کر کے اپنے اعمال کی زینت بنائے. یہی اشرف مخلوق کو اللہ نے بڑھایا، اس کو چومو. یہ تمہارا چومنا نہیں، میری بارگاہ میں عبادت ہے.
یعنی اس کو اتنا محترم بنا دیا، تو پھر کس بنا پر اس انسان کو یہ امتیاز امتیاز حاصل ہے کہ ہم بزرگ ہیں؟ کہے کہ بزرگ ہیں آپ؟ کس بنا کے بزرگ ہیں آپ؟ کس بنا پر آپ کو بزرگی دی گئی؟ یہاں تو پتھر بھی آپ سے زیادہ ہے، بادشعور پتھر، جو صرف اتنا ہی نہیں عزیزان گرامی اس کے کمال تو دیکھیے کہ جب جناب محمد حنفیہ امام سجاد امامت نظر ہوتے ہوئے اس منزل پر آئے، اسی پتھر کو حکم قرار دیا گیا، اور پتھر کو حکم نہیں، اس نے امام سجاد کی امامت کا فیصلہ کیا اور فیصلہ کر کے بتایا کہ اے میرے چچا ہے محمد حنفیہ، آپ اپنے مقدر کو مطمئن رہیے، امامت کے ساتھ نہ جائیے، یہ وہ عطا ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، انت الامام ابن الامام، اے امام سجاد آپ بھی امام ہے اور امام کے فرزند ہے۔ اس فقرے نے واضح کر دیا کہ جس نے امامت کی جلا کو محسوس کیا وہی گواہی دے سکتا ہے، لیکن اگر وہ 2 دن رہے، 2-4 برس رہے، 10 برس رہے، لیکن اگر شعور بیدار ہے، ہدایت کی کیفیتوں کو محسوس کر سکتا ہے تو ضرور گواہی دے گا، لیکن اگر شعور مان پڑ جائے، عقلیں ختم ہو جائیں، رشد و ہدایت کا منبع خاموش ہو، تب وہ لاکھ پیغمبر کے ساتھ رہے، کبھی پیغمبر کے ساتھ دینے کا اور ہدایت کے مقام پر آگے نہیں آئے گا۔ جس کا مطلب یہ پتھر بہت بلند ہے، انسان بہت نیچے، تو کس بنا پر کہا امام کی بارگاہ میں قضیہ پہنچ گیا، مولا اس کو اشرف مخلوقات کس بنا پر؟ کیا عقل محض کی بنا پر؟ شعور محض کی بنا پر؟ کہا نہیں، عقل محض کی بنا پر نہیں، شعور محض کی بنا پر نہیں، جس عقل کو تم عقل سمجھتے ہو عقل ہے ہی نہیں، اس کو عقل نہیں کہا جاتا، مولا پھر کس بنا پر؟ امام نے فرمایا عقل وہ ہے ما عبد بہ الجنان واغتصب ما عبد بہ الرحمن واغتصب بہ الجنان، عقل وہ ہے جس کے ذریعے سے عبادت کی جائے، عقل وہ ہے جس کے ذریعے سے خدا بند عالم کی بارگاہ میں قربت حاصل کی جائے، جو کسب جنت کا سبب بنے اس کو عقل کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہر انسان کو عاقل انسان کی پہچان وہ ہے جو خدا بند عالم کی بارگاہ میں قدم بڑھائے تو بڑھانے سے پہلے سوچے کہ رحمان راضی ہے نہیں، یہ قدم شیطان کے تباہ میں جا رہا ہے یا رحمان کے تباہ میں اٹھ رہا ہے، یہ قدم جنت کے حصول میں ہے یا دنیا کی لالچ میں جا رہا ہے۔ عقل و شعور کا مطلب یہ ہے جو انسان کو اللہ سے قریب کر دے۔ عزیزان گرامی، اللہ سے جو قریب کر دیتی ہے ذات اسے عقل کہتے ہیں، اسی لیے اللہ نے کہا تھا یاد رکھو جو ہم سے قریب ہونا چاہتا ہے، جو ہماری بارگاہ میں امتیاز بزرگی چاہتا ہے، ہر ایک کو یہ فضیلت نہیں ہے جس کی عقلیں اور جس کے شعور نے ہماری بارگاہ میں عبادت کرنے پر مجبور کیا، اور اس قدر عبادت کرنے پر مجبور کیا کہ ہماری بارگاہ میں عابد بن گیا اور اتنا عروج عطا کیا، تو ہم نے بھی مچل کے یہی تو کہا جسے قصی میں یا عبدی اطعنی فجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، اگر تو میری اطاعت کرے گا فاجعلک مثلی، تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا، تجھے اپنے جیسا کیسے؟ کہ اقول لشیء کن فیکون، کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ چیز ہو جا تو چیز ہو جاتی ہے، تقول لشیء، جب تو کسی چیز کے لیے کہے گا ہو جا تو چیز ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اطاعت کے باب کو وسیع کر دیا ہے، جو جتنا اطاعت کے باب میں قریب ہونا چاہے تو اللہ نے کہا تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا، اور صرف اپنے جیسا نہیں بلکہ یاد رکھ جو میری بارگاہ میں ایک قدم آگے بڑھتا ہے میں ایک ذرا آگے بڑھتا ہوں، ایک بالش آتا ہے میں ایک ذرا آگے بڑھتا ہوں، جو ایک ذرا آگے بڑھتا ہے میں ایک با آگے بڑھتا ہوں، اور جو میری طرف چل کر کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر کے آتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اللہ نے کیا کہا؟ جو ہماری اطاعت میں آ کر کے اس طریقے سے منہمک ہو جائے فَاجْعَلُكَ مِثْلِي، تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ اب عزیزان گرامی، جن بندوں نے اپنی بزرگی اس منزل میں کی ہے، جن کے سجدے کا کوئی جواب نہیں، جن کے رکوع کا کوئی جواب نہیں، جن کے قیام کا کوئی جواب نہیں، جن کے سلام و سعود کا کوئی جواب نہیں، انہوں نے اپنی اطاعت کی منزل میں اپنی ذات کو فنا کیا خدا بند عالم کی بقا کے لیے اور اس کی ذات کو باقی رکھنے کے لیے، تو اللہ نے ان کو اپنے جیسا بنا دیا۔ تو جب اللہ کی یہ کیفیت ہے مردے جلاتا ہے تو ان کو بھی بنائے اور مردے جلائیں گے۔ اللہ کی یہ کیفیت ہے کہ وہ دعاؤں کو قبول کر کے انسانیت کو بیدار کرتا ہے کہ اسی روئے زمین پر کچھ خاتون آئیں گی، اگر دستے دعا بلند ہوگا تو دلہن زندہ ہو جائے گی، اگر اس بندہ خدا بند عالم کا موتی بندہ اگر اپنے پیروں سے ٹھوکر مارے تو تعجب نہ کرنا، پر یہ سمجھنا مملکت اس کی ہے، کسی موتی نے قدم مارا ٹھوکر ماری ہے جو اللہ نے زندگی عطا کی ہے۔ یہ بزرگی کیوں دی گئی؟ عبادت کی بنا پر، قربت کی بنا پر،
خدا بند عالم کی بارگاہ میں ارتقا اور اس کی بارگاہ میں حضور ہونے کی بنا پر جو جتنا قریب ہو جائے اللہ اس سے قریب ہو جاتا ہے. بلکہ اللہ نے کہا تم ہماری طرف چل کے آؤ گے میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں. عزیزان گرامی جن لوگوں نے ہماری بساط کا ہم تو پہچانے نہ جاتے, توجہ چاہتے بس آخری منزلوں ہم تو پہچانے نہ جاتے ہماری عبادتوں کا کیا مقام ہے. ہماری عبادت, ہم اشرف مخلوق ہیں, کیا ہمیں کو یہ تمغہ ملا ہے؟ کیا ہمیں کو یہ بزرگی ملی ہے؟ نہیں, بزرگی ان کو ملی ہے جنہوں نے عبادت کے راہوں کو طے کیا ہے. بزرگی ان کو ملی ہے جو سبیل الہی میں انفاق کرتے ہیں. بزرگی ان کو ملی ہے جنہوں نے اطاعت کے ان پرخار راستوں کو طے کر کے اللہ کی بندگی کو حاصل کیا. بزرگی ان کو ملی ہے. ہماری عبادت کا عالم کیا ہے؟ ہم تو سجدے میں جاتے ہیں تو جانے سے پہلے اٹھنے کا انتظام شروع کر دیتے ہیں. ان کے سجدے دیکھیے جن کا سر سجدے میں جاتا ہے, اب جو گیا اب اٹھے گا نہیں, ظہر سے پہلے نہ اٹھے گا, عشاء کے بعد گیا اب صبح کے وقت اٹھے گا, نماز فجر کے بعد گیا تو ظہر کے بعد اٹھے گا. ہم تو قیام میں گئے تو قبر کو میں چلے گئے. اب وہ جب قیام میں آئے تو پیغمبر نے فرمایا کہ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے سیسا ملائی ہوئی دیوار, ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے قیام میں بھی ان کو گاڑ دیا گیا ہے. اور جب وہ تلاوت ہماری تلاوت کا یہ عالم ہے کہ زبان سے تلاوت تو کرتے ہیں لیکن اس کا اثر ہمارے دلوں پر نہیں اترتا. لیکن وہ جو تلاوت کرتے ہیں تو فضا میں پرندے ٹھہر جاتے ہیں, بارے گرا لے جانے والا مزدور رک جاتا ہے. یعنی عزیزان گرامی جس کے اندر عبادت کی صحیح کیفیت پائی جاتی ہے تو ان کی ذات پر بھی اثر ہوتا ہے اور ان کی ذات سے دوسروں پر بھی اثر مرتب ہوتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے ہمارا عالم تو ہے کہ ہم اگر ایک نیکی زمانے میں کریں تو اطمینان تو تب نہیں ہوگا جب تک کہ فیس بک پر اجاگر نہ ہو جائے. صفحے فیس بک پر آ کر کے سند نیکی حاصل نہ کر لے اس وقت تک نیکی نیکی نہیں کہلاتی. لیکن وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے نیکیاں کی, غریبوں کو کھانے کھلائے, اور جب غریب نے پوچھا آپ کون تو صرف اتنا کہہ کے خاموش ہو گئے. ایک فقیر فقیر کے پہلو میں, ایک امیر امیر کے پہلو میں, ایک غریب غریب کے پہلو میں بیٹھا ہوا, یہی تو کہہ کے خاموش ہو گئے. اس کے علاوہ تو کچھ نہ کہا. اس کا مطلب وہ خسارے میں نہیں ہیں. ہم نیکیاں کرنے کے بعد بھی خسارے میں ہیں. ہم نیکیاں کرنے کے بعد بھی ہم تنزل کی راہوں پر جا رہے ہیں. فیضان گرامی لیکن جنہوں نے بزرگی حاصل کی ہے جب جہاں جیسے چاہا اللہ نے آواز دی. وہ تو معصومین تھے جن کو اللہ نے یہ بزرگی عطا کی, اور جب جہاں چاہا خدا کو بلایا اور خدا نے آواز دی. عزیزان گرامی ہماری صنف سے نکلنے والے کچھ ایسے افراد تھے جنہوں نے اپنی زندگی کے تمام اپنی زندگی کے اور اپنے جسم کے تمام قطروں کو راہ الہی میں خرچ کیا اور وقف کر دیا تھا دین کو زندہ رکھنے کے لیے. اس ذات کو شہید اول کہتے ہیں. اس نے بھی جب اللہ کو پکارا تو آواز دی. جب شہید اول کو جب حاکم نے موت کی سزا دی تو جب موت کے لیے ان کو تیار کیا گیا کہ تم کو تمہارے جسم کو پھاڑ دیا جائے گا, اس سے پہلے شہید اول نے کنکری اٹھائی اور اس کنکری پر عبارت لکھی اور یہی تو لکھا یا رب انی مغلوب فانتصر, اے میرے پروردگار میں مجبور ہوں میری مدد کر دے. یہ اللہ کا بندہ تھا تو الہی بارگاہ میں التجا الہا کر رہا تھا, اور یہ کہہ کے کنکری کو جو اٹھالا ادھر سے جو واپس آئی تو اب یہ مصرع دو ہو گیا تھا. جب جناب شہید اول نے لکھا یا رب انی مغلوب فانتصر, ہے میرے بندے میرے معبود میں مجبور ہوں میری مدد. آواز آئی ان کنت عبدی فاستبر, اگر تو میرا بندہ ہے تو تو صبر کر لے. عزیزان گرامی ہم تو صبح شام خدا کو پکارتے ہیں لیکن کبھی آواز نہیں آئی. لیکن وہ تحریر لکھنے والا نہ جانے کس کیفیت سے پکار رہا تھا, ادھر پکار کے آواز دی ادھر فوراً جواب آ گیا. جواب جیسے صحیح لیکن اپنے بندے پر بولتا ہے. اللہ نے یہی کہا نحنو حبل اللہ ہے, ہم ہی نحنو حبل, میں ہی وہ بندہ میں ہی وہ خدا ہوں جو تمہاری شہرت سے تم سے زیادہ قریب ہوں. قربت کا عالم یہی ہے کہ تم بندگی سے قریب ہوتے چلے جاؤ, ہم ذات سے تم سے قریب ہوتے چلے جاؤ. عزیزان گرامی بندگی وہ بندگی نہیں جو ہم کر رہے ہیں, بندگی وہ جنہوں نے عروج حاصل. ایسے لوگوں کو اللہ نے پہچانوایا. صحرا میں بھی موت آئے گی تو 1400 سال اگر گزر جائیں گے تو اس موت کو ہم دنیا میں پہچانوا دیں گے. عزیزان گرامی اس کو بندگی کہا.
نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم بندوں سے سب سے زیادہ قریب ذات پروردگار۔ امام نے فرمایا جو سب سے زیادہ تلاش کرنے پر سب سے جلدی چیز مل جائے اسے خدا کہتے ہیں، جسے تجھے کی ضرورت نہ پڑے، صرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، ایسے افراد کو بندگی کا طبقہ دیا گیا، ایسے افراد کو بندگی کے لیے اشرف مخلوقات کا تاج بنایا گیا، جنہوں نے فقیر کے پہلو میں بیٹھ کے جب اسے پوچھا گیا آپ اور جو روز اتنا شفقت کرتے ہیں، تو یہی کہہ کے خاموش ہو گئے، ایک غریب کے پہلو، ایک امیر کے پہلو، ایک فقیر کے پہلو، ایک نادار کے پہلو۔ عزیزوں، نیکی وہ ہے جس پر پردہ ڈالا جائے، اچھائی وہ ہے جس کو چھپایا جائے۔ ابھارنے کے لیے پروردگار کافی ہے، اور جب اللہ ابھارنے پر آئے تو دنیا کا کوئی پردہ اس نیکی کو بھرنے سے روک نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی، ہر پہلو کو ہمارے لیے واضح کیا، بس اپنی بات کو تمام کر چکا، ہر پہلو کو ہمارے لیے واضح کیا۔ بات یہاں تک آ گئی تو یہیں سے ربط مسائل ہو گیا۔ عزیزان گرامی، امام حسن اور امام حسین جب اپنے بابا کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے تو کھنڈہر سے رونے کی آواز، کرانے کی آواز کو محسوس کیا۔ کھنڈہر کی جانب بڑھے، ہمارا چلنا کیسا چلنا، کون غریب کہاں آواز دے رہا ہے، ہم متوجہ بھی نہیں ہوتے۔ امیر المومنین کے لیے ملتا ہے کہ آپ پشت کوفہ عصر کے بعد نکلتے تھے، جب دنیا چلچلاتی دھوپ میں اپنے بستر پر استراحت کے لیے رہتی تھی، اس وقت علی میدان میں ہوتے تھے، صحرا میں ہوتے تھے۔ مولا کیوں آئے؟ اس لیے کہ میں آیا ہوں دیکھوں کوئی مددگار، کوئی محتاج کسی کو مدد کے لیے تو نہیں پکار رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ علی ہے جو کسی محتاج کو پکارنے سے پہلے خود حاضر ہیں۔ یہ امیر مومنین کا شیوا تھا۔ امام حسن امام حسین فقیر کے قریب آئے، کھنڈہر میں فقیر کو دیکھا، پہلو میں بیٹھا، بھائی کیا بات ہے؟ کہا کئی روز سے بھوکا ہوں۔ ایک شخص آتا تھا، مجھے میرے چہرے صاف کرتا تھا، مجھے اپنے ہاتھوں سے روٹیاں کھلاتا تھا، آج 3 دن ہو گئے وہ نہیں آیا۔ امام حسن امام حسین پوچھا بھائی کہ تم نے نام پوچھا تھا؟ کہا ہاں، نام جب میں پوچھتا تھا تو کہتا تھا ہاں ایک فقیر کے پاس بیٹھا ہے، غریب کے پاس بیٹھا۔ کسی اس نے نام نہیں بتایا، لیکن آج 3 دن ہو گیا وہ نہیں آیا ہے، مجھے غذا نہیں ملی، ہم تو گزر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، امام حسن سمجھ گئے کہ میرے بابا کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ کہا میرے بھائی، میرے بابا علی مرتضیٰ تھا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، آج شہید ہو گئے۔ اس نے کہا بھائی اتنا ایک احسان کر دو۔ کہا کون سا احسان؟ کہا مجھے میرے مولا کی قبر تک پہنچا دو۔ جب میرا امیر دنیا سے چلا گیا، میری فکر کرنے والا، میرا رازق چلا گیا دنیا سے، مجھے رزق اپنے ہاتھوں سے کھلانے والا جب دنیا میں نہیں رہا تھا، میں کس کے سہارے دنیا میں زندہ رہوں گا؟ مجھے اس کے قبر تک پہنچا دو۔ اب جو امیر مومنین کی قبر کے پاس لایا گیا، جس نے اپنے سر کو امیر مومنین کی قبر اقدس میں رکھا، مولا مجھے بلا لیجئے۔ اللہ اکبر، اے میرے مولا مجھے بلا لیجئے۔ عزاداروں، یہ امیر المومنین کی زندگی ہے، یہ امیر المومنین نے اپنی زندگی میں جو سبق دیا ہے وہ دیا ہے کسی غریب کو اور کسی فقیر کو۔ ایسے ہی نہیں وہ معاویہ جس نے امیر المومنین کے نام کو نعوذ باللہ غالی بنانا چاہا، جس نے امیر المومنین کے لیے مشہور کر دیا کہ علی نماز نہیں پڑھتے، آج جب علی نے ایک مرتبہ آواز دی اور جب جراح نے کہا، طبیب نے کہا امیر المومنین کو جتنا دودھ پلایا جائے زہر کا اثر کم ہوتا چلا جائے گا، ادھر امام حسن مجتبیٰ نے جیسے دودھ کی خواہش کی، کوفے کے یتیم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے دودھ کے اپنے پیالے کو لے کر کے حاضر ہو گئے۔ اے میرے مولا، میرے بابا کو میرے دودھ کا حصہ پلا دو، اس لیے کہ جب تک میرا بابا زندہ تھا میں بھوکا نہیں تھا۔ اتنے یتیم بچوں کو آنا اس بات کی دلیل ہے علی کل بھی زندہ تھے۔
واجعل الذين ظلموا ينقلبون اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ونبيلا حتى تسكن أرضها طوعا وتمتعه فيها قليلا بارك محمد وعلى صدق ما رزق مختصر سبائی قبول فرما پروردگار شیعہ اہل کرا جہاں جان عزت آبرو کی حفاظت فرما علماء کرام مراج اعظام کی حفاظت فرما ہمارے بنانے کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما پروردگار ہم کا اطاعت خدا مندی انجام